السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ ایک عقل مند بادشاہ کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، غور سے سنیے۔ ایک ملک کا بادشاہ بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کیا کرتے کہ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدلتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی سرحد میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے تھے، اپنا بادشاہ مان لیتے تھے، اور جو موجودہ بادشاہ ہوتا تھا اس کو علاقے غیر میں، یعنی سنسان جگہ جہاں تنہائی تھی، کوئی نہیں ہوتا تھا، ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح بچ جاتا تو بھوک و پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے غیر میں، اس سنسان جگہ میں، تنہائی کی جگہ میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا جو نوجوان تھا وہ کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی، اس کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے ہیں، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اپنے ملک کا قانون بتایا کہ یہاں ہر بادشاہ کو سال پورا ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں تنہائی ہوتی ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوتا، اور اس کے بعد نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ، مجھے وہ جگہ دکھلاؤ کہ جہاں تم بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے کے لیے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے ہی دن اس نے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ یہ تھا کہ محل سے لے کر اس علاقے تک جہاں بادشاہ کو چھوڑ کر آتے تھے، بیابان جنگل میں، وہاں تک ایک سڑک جس کے دونوں طرف ہریالی ہریالی ہو، پھول پتیاں ہوں، باغات ہوں، ایک ایسا راستہ بنایا جائے، اور اس جگہ جنگل میں، اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت بنائی جائے، ایک ایسا محل تعمیر کیا جائے کہ جس میں ہر قسم کی سہولت ہو، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیری کام شروع ہو گیا۔ اس محل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی مدت میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کیجئے، اپنی رسم پوری کرو، سال پوری ہو چکی ہے، اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے وہ رسم ختم ہو گئی، کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔
ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریے۔ اس انوکھے ملک کا نام ہے دنیا۔ کیا نام ہے؟ اس انوکھے ملک کا نام ہے دنیا، اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں، اور وہ علاقے غیر جہاں بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہیں وہ ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کی مزے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم محل اپنا تیار کر سکتے ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے۔ ہمارے کرنے کے لیے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔